رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 1۔ خلیل جبران کہتا ہے تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ ماروہ مرتضیٰ نے مضبوط اور نفع تلے سے لہجے میں کہتے ہوئے کافی گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی فروا رحیم کو دیکھا تھا اور ذرا توقف سے دوبارہ گویا ہوئی، اور بقول آفاق یزدانی وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا غلام کیوں نہیں ہے؟ اس کے سوال میں نہ طنز تھا نہ تمسخر، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ فروا رحیم کے دل پر لگا تھا اور درد بھی ہوا تھا، جس کے آثار ماروہ مرتضیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں درد ہو تو تکلیف کے آثار چہرے پر نظر آ جاتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کا دل کو درد پہنچے اور اس کے آثار چہرے پر دکھائی نہ دیں؟ ماورا، میں کب اسے اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں۔ فروا کے لہجے میں اضطراب تھا اور انداز میں بے بسی کا رنگ تھا۔ لیکن محبت کی روح سے تو آفاق یزدانی کو تمہارا غلام ہونا چاہیے، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ لیکن یار، غلام تو دور کی بات، وہ تو آقا بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فروا کے بے بس سے جواب پر اسے جھٹکا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ضبط کرتے ہوئے رخ موڑ لیا کہ مبادا اس کے منہ سے کوئی سخت سست نہ نکل جائے جس پہ فروا کو مزید تکلیف ہو، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی کے سب گھاس اور رنگین پودوں سے سجے وسیع گراؤنڈ میں لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس وقت زیادہ گروپ لڑکیوں کے ہی دکھائی دے رہے تھے، اور ایسے گروپس میں ہر لڑکی کے پاس دوسری لڑکیوں کو سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہوتا تھا، یا اپنا یا کسی اور کا، اور اس قصے کو سننے والیاں یا تو بور ہو جاتی تھیں یا پہروں لطف اندوز ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن افسوس، ماروہ مرتضیٰ ان سب لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، جو فروا رحیم کا قصہ سن کر نہ تو بور ہوتی تھی اور نہ ہی لطف اندوز ہوتی تھی، بلکہ اسے غصہ آنے لگتا تھا، کبھی فروا رحیم پر، کبھی اپنے آپ پر۔ اس وقت بھی اسے نہ جانے کس بات پر غصہ تھا جسے وہ ضبط کرنے کی کوششوں میں تھی، اور بالآخر جب کچھ نہ بن پڑا تو اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماروہ پلیز، کہاں جا رہی ہو؟ فروا تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ لائبریری، اس کا مختصر جواب تھا۔ لیکن ماورا، تم میری بات سنے بغیر، فروا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اور اس نے اس کی بات کو کاٹ دیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھی تو خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کیے جاؤں گی، اس کام سے بہتر ہے کہ میں لائبریری جا کر تھوڑی دیر اسٹڈی کر لوں۔ ماروہ مرتضیٰ کی شخصیت کی طرح اس کا ایک ایک لفظ بھی نپا تلا ہوتا تھا۔ فروا چند ثانیے کے لیے چپ سی ہو گئی تھی تو وہ مزید سلگ اٹھی۔ کیا اب مجھے اپنی چپ کا دورانیہ جانچنے کے لیے روکا ہے؟ وہ چبا کر بولی۔ پلیز ماورا، غصہ مت کرو، میری فیلنگز، میری پرابلم سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ فروا نے کافی لجاجت سے کہا، میں تمہاری ساری پرابلم سمجھ چکی ہوں۔ اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ مطلب یہ کہ تم میں اتنی جرت نہیں کہ تم آفاق یزدانی کے سامنے اپنی ذات کو منوا سکو، اپنی محبت اس کے ذہن پر طاری کر سکو، بلکہ تم نے تو خود اس کی ذات کے غرور کو سلامی پیش کرنا خود پر فرض کر لیا ہے اور اس کی محبت کو اپنے ہی سر پر سوار کر رکھا ہے، بس صرف اس سرشاری میں کہ آج سے 2 سال قبل اس نے انگیجمنٹ کے روز تمہارے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ڈائمنڈ کا رنگ پہناتے ہوئے تمہیں آئی لو یو کہا تھا، اور تم 2 سال سے اس آئی لو یو کو کسی ورد کی طرح حفظ کرتی پھر رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے کہے ان معمولی الفاظ کو نہ جانے کب کا بھول بھی چکا ہے، بلکہ اسے تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس نے تمہیں آئی لو یو کہا بھی تھا یا نہیں۔ میری مانو تو اسے فون کرو اور کہو کہ تمہارا پہلے والا آئی لو یو پرانا ہو چکا ہے، 2 سال پرانا، موسموں کے سرد و گرم کی وجہ سے اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے، چمک دمک مان پڑ گئی ہے، پھیکا لگنے لگا ہے، اس لیے مجھے نیا آئی لو یو
सेंड कर दो, फिर देखना वो क्या कहता है। आई लव यू देगा या पहले वाला वापस लेने पर गौर करेगा। मारवा मुर्तजा के अल्फाज थे या तेज धार खंजर। फरवा बिलबिला कर रह गई। मावरा, हाँ, तो और क्या कहूँ? एक तरफ तुम कहती हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ कहती हो कि वो तुमसे बात भी नहीं करता। अब इस बात से मैं क्या मतलब अखज़ करूँ? यही ना कि इसकी मोहब्बत खत्म हो गई। कम नहीं होता किसी चीज के खत्म होने के लिए 2 साल का अरसा कम नहीं होता। इसने फरवा के दिल पर छुरी चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो ऐसे ही थी, बोलती तो खरा खरा, बजाय इसके कि तुम इसके दिल की मलका बन के रहो, उल्टा तुम इसे अपना आका बनाने पर तुली हुई हो। हाँ, बेवकूफ लड़की, इसने खग्गी से सर झटका। तो और क्या करूं? फरवा बेचारी बेबस थी। मारवा की बातें सच थी, लेकिन दिल इस मामले में बेइख्तियार था। इसे आका बनाने का ख्याल दिल से निकाल दो, देख लेना तुम खुद बखुद इसके दिल की मलका बन जाओगी। तुम्हारे पास अल्लाह की अता करता सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी निस्वानियत है। अपनी इसी ताकत को आजमाओगी तो कामयाब ठहरोगी। बस अपनी निस्वानियत का गुरूर कायम रखना, वरना पछताओगी और आफाक यज़दानी कभी तुम्हें हासिल नहीं होगा। क्योंकि हम जिस चीज की सिमत जितना लपकते हैं, वो चीज हमसे इतना ही पीछे से रखती है। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम आफाक यज़दानी की तरफ लपक रही हो और वो पीछे ही पीछे से रख रहा है, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा। वो मारवा की बातें सुनने के साथ साथ ये भी सोच रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या वो कर पाएगी, वो कैसे अपने दिल को बाज रख सकती है, आखिर कैसे? और मारवा मुर्तजा अपनी अमीक नजर रखती थी कि अक्सर इसके सवाल बिन कहे ही जान लेती थी। फरवा इससे पोशीदा नहीं रह सकती थी। बताऊंगी तुम्हें, ये सभी बताऊंगी। अपने अभी अंदर चलो, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। इसने सर हिलाकर कहते हुए क्लासरूम की तरफ इशारा किया। फरवा ने कदरे पुरसुकून होते हुए इसके साथ क्लासरूम की सिमत कदम बढ़ा दिए। इन दोनों की दोस्ती बेहद गहरी और मिसाली थी, लेकिन दोनों के मिजाज का तजाद भी मिसाली था। वैन से उतरते ही तेज चलचलाती हुई धूप सुइयों की तरह जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई, और इन्हीं सुइयों की चुभन की वजह से इसके कदमों में तेजी आ गई। यूं ही तेज तेज कदम उठाती वो अपने घर की गली में दाखिल हुई तो इसकी पोस्ट धूप की सिमत हो गई थी, क्योंकि इनकी गली शुमाल की तरफ थी और सूरज साहब इस वक्त जुनूबी सिमत संभाले हुए थे। इसीलिए इस वक्त धूप की सुइयों का निशाना इसकी खमदार कमर बनी हुई थी। खुदा खुदा करके इसने अपनी गली से अपने घर तक का फासला तय किया और घर के दरवाजे सामने पहुंचकर दरवाज़ा एकदम धड़ाधड़ पीट डाला। दरवाज़ा खुलने के इंतज़ार के अजाब नाक मरहले से गुजरते हुए अपनी फाइल को सर पर रखे चेहरे को सामने करते हुए ज़रा सी छाँव का एहतमाम किया। इस वक्त धूप की आग से बचने के लिए ये ज़रा सी ओट भी गनीमत थी। इसने एक बार फिर दरवाजे पर तशद्दुद के लिए हाथ उठाया ही था कि खिलाफ तवक्का दरवाज़ा फौरन खुल गया। इससे उम्मीद थी कि दरवाज़ा खोलने वाली बीबी गुल ही होंगी, लेकिन बी गुल की जगह आफिया बेगम को देखकर वो ठिठक गई और दरवाजे पर तशद्दुद के लिए तैयार अपना दायां हाथ पहलू में गिरा लिया। अस्सलामु अलैकुम। हाथ को ढीला छोड़ने के साथ साथ अपने आसाब भी ढीले छोड़ने पड़े थे। इसने आहिस्तगी से इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो भी धीमे से जवाब देते हुए सामने से हट गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, आफिया बेगम दरवाज़ा बंद करके इसके पीछे ही आ गई। काफ़ी जल्दी में लग रही हो, इनके सवाल में हल्के गुस्से की आमेज़िश थी, जिस पर इसके ढीले पड़ने वाले असाब दोबारा से तन गए। सूरज लगता है कि सवा नेज़े पर पहुंच गया है। जिस्म में आग घुस रही है। आधे घंटे से प्यास लगी हुई है, मगर कहीं से पानी ना मिला। सुबह नाश्ते में सिर्फ ठंडी लस्सी का गिलास पीकर गई थी। अब भूख की वजह से आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। आप कहती हैं कि मैं जल्दी में लग रही हूँ? इसने खफगी से कहा। अपना बैग और किताबें तख्त पर डालकर सैंडल उतारते हुए नंगे पांव ही किचन की तरफ बढ़ गई।
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم آتے ہی پولیس والوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دو. پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم گھر آئی ہو. ابھی کل کی بات ہے، ساتھ والی امرین شکایت کر رہی تھی کہ ماروا جب بھی گھر آتی ہے دروازہ اتنی زور سے پیٹتی ہے کہ میرا بچہ نیند سے ڈر کر رک جاتا ہے. اس سے کہیں کہ دروازہ آہستہ بجایا کرے. عافیہ بیگم بھی اس کے پیچھے کچن میں چلی آئیں. وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر تعجب سے ان کی پلٹی. گویا اب گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی شکایت ہونے لگی ہے. اس نے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا. شکایت والا کام کرو گی تو شکایت ہی ہوگی نا. وہ آگے بڑھ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی. آپ کو بھی آج تک شاید شکایت بھی صرف مجھ سے ہی ہوئی ہے اور کسی سے نہ شکوہ نہ گلا. وہ آہستگی سے بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر پانی پینے کے لیے بیٹھ گئی. عافیہ بیگم اس کی بات سن کر ضبط کر رہ گئیں. اس نے 3 سانس میں ٹھہر کر پانی پیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی. اس کا رخ واش بیسن کی طرف تھا. اس نے ٹوٹی کا وال کھول کر پانی چیک کیا. پانی ٹھنڈا ہی تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ بجلی ابھی آئی تھی اور ٹنکی میں تازہ پانی بھرایا گیا ہوگا. ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو کر واپس برآمدے میں آئی اور تخت کے عین اوپر والا پنکھا آن کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گئی. پنکھے کی تیز ہوا سے تپتے ہوئے جسم کو سکون ملا اور گہری سانس بھر کر رہ گئی. کھانا کچن میں ہی کھاؤ گی یا باہر لے آؤں؟ عافیہ بیگم نے کچن سے آواز دے کر پوچھا. کیا کچن میں کھانا کھانے کی کوئی صورتحال ہے؟ الٹا اس نے سوال داغ دیا. عافیہ بیگم اس کے سوال کا مفہوم سمجھ کر کھانے کی ٹرے برآمدے میں ہی لے آئیں. سلاد لوگی؟ انہیں پتا تھا کہ وہ سلاد کی شوقین ہے، لیکن صرف اس لیے پوچھ لیا تھا کہ اس کا موڈ بدلتے کون سا دیر لگتی ہے. جی، اس نے آہستگی سے کہا اور ڈھکن ہٹا کر سالن دیکھنے لگی. یہ قیمے کریلے آپ نے بنائے ہیں؟ وہ سالن کی رنگت دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ سالن کس نے بنایا ہے. اس کے اتنے درست اندازے پر عافیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں. ہاں، میں نے بنایا ہے. مجھے پتا تھا کہ تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے آج تمہاری پسند سے قیمے کریلے بنائے ہیں. وہ اسے کھانا بنانے کی وجہ بتا رہی تھی. تھینک یو، وہ نپے تلے سے انداز میں کہہ کر کھانے میں مصروف ہو گئی. کوئی اور وقت ہوتا تو اس تھینکس پر ضرور کچھ کہتی، لیکن اس وقت وہ کچھ کہہ کر اس کا کھانا خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے اس سے سلاد دے کر خاموشی سے پلٹ کر اندر آ گئیں. ماورا یونیورسٹی سے آ گئی؟ بیگل نے چہرے سے بازو ہٹا کر عافیہ بیگم سے پوچھا. دروازے کی آواز تو آپ نے سن ہی لی ہوگی، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا. آ گئی ہیں محترمہ. عافیہ بیگم کی خفگی کا راستہ بیگل کی طرف نکلتا تھا. آتے ہی شروع نہ ہو جایا کرو اس کے ساتھ، اس طرح بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. اتنی گرمی اور دھوپ میں آئی ہے، وہ دماغ تو گرم ہوگا ہی، اور تم ہو کہ فوراً ہی شکایتوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھ جاتی ہو. ماں ہوں آخر، پیار سے اور دلار سے بٹھاؤ اسے، ٹھنڈا پانی دے کر اسے ٹھنڈا کرو، اور جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کچھ سمجھانے کا کام کیا کرو. تم خود سمجھدار ہو، لیکن سمجھداری سے کام نہیں لیتی. وہ لیٹے لیٹے ہی اسے سمجھانا شروع ہو گئی تھیں. آپ بس مجھے ہی غلط کہتی ہیں، اسے کچھ نہیں کہتی. آپ کی اس طرفداری کی وجہ سے اسے اور بھی شہ ملتی ہے. عافیہ بیگم نے خفگی سے کہا. تمہیں اسی لیے کہتی ہوں کیونکہ تم سمجھدار ہو، اسے اس لیے نہیں کہتی کیونکہ وہ ناسمجھ ہے. اور رہی بات طرفداری کی، تو ایک بات کان کھول کر سن لو. میں اگر یہ طرفداری بھی نہ کروں تو تم دونوں میں سے ایک اس گھر میں نہیں نظر آؤ گی. یا تو وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے گی یا تم اسے نکال دو گی. یہ جو گزارا ہو رہا ہے نا، یہ صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھی تم؟ بیگل بات کرتے کرتے اٹھ کر بیٹھ گئیں. ان کے جواب اکثر بہت کرارے ہوتے تھے، جو کبھی ماروا کو گراں گزرتے تھے اور کبھی عافیہ بیگم کو. لیکن بیگل، آپ خود سوچیں، یہ کوئی طور طریقے ہیں گھر آنے کے؟ یوں لگتا ہے جیسے دروازے پر قیامت آ گئی ہو. اور تو اور پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ محترمہ ماروا مرتضیٰ گھر آ گئی ہیں. عافیہ بیگم کی خفگی کم ہی نہیں ہو رہی تھی. جانتی تو ہو یہ اس کے بچپن کی عادت ہے، بیگل نے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے انہیں یاد دلایا.
بچپن کی عادت بچپن کے ساتھ رخصت ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو ان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. بچی نہیں ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ماسٹرز کی اسٹوڈنٹس ہے آخر. وہ جھنجھلا گئی. تو پھر یہی سوچ لو، وہ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہے اور تم میٹرک کی ٹیچر. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ میٹرک کے ٹیچر کے قابو میں آ جائے؟ بی گل کی باتیں بھی کمال کی ہوتی تھیں. عافیہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئیں. دیکھو بیٹا، گھر میں ٹیچر بن کے نہ رہا کرو، ماں بن کے رہا کرو، تبھی کچھ گزارا ہوگا. انہوں نے عافیہ بیگم کو سمجھایا. مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے گزارا ہوگا بھی یا نہیں، اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے. وہ جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہتی اپنے بستر پر بیٹھ گئیں. بے شک اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے. وہ پاؤں چارپائی سے نیچے اتار کر چپل پہننے لگیں اور سفید ململ کا دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھتے ہوئے باہر نکل آئی تھیں. السلام علیکم. وہ کھانا ختم کر چکی تھی. پانی پی کر گلاس منہ سے ہٹاتے ہوئے فوراً انہیں سلام کیا. وعلیکم السلام میرا بچہ، کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا. اس نے اس بات میں سر ہلایا. گرمی بہت ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہوگی. ظاہر ہے گرمی میں پیاس ہی تو لگتی ہے. اس نے کندھے اچکائے. اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ٹھنڈے پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیا کرو. وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہی تھیں، اس لیے اپنی قمیص کے بازو اڑسنے لگیں. بھی گل، اتنی بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اسکول نہیں کہ پانی کی بوتل اٹھا کر گلے میں لٹکا کر جاؤں اور پوری یونیورسٹی میں تماشا بن کر گھومتی پھروں. تو کیا یونیورسٹی میں پانی پینا بری بات ہے؟ بی گل معصومیت سے پوچھ رہی تھی. یونیورسٹی میں پانی پینا بری بات نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی میں پانی کا ڈول گلے میں ڈال کر پھرتی ہوئی یقیناً مضحکہ خیز ہی لگوں گی، جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس نے کافی چڑھ کر جواب دیا. خیر تمہاری مرضی. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. ان کا رخ واش روم کی طرف تھا. ماروا سر تھام کر رہ گئی. اسے بی گل کی باتوں پہ اکثر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی وہ ایسی گہری باتیں کہہ جاتی تھیں کہ بڑے بڑے اسکالرز کو بھی مات دیتی تھیں، اور کبھی کبھی ایسی سادہ اور معصوم سی بات کر جاتی تھیں کہ کسی کو ناسمجھ بچے کا سا گمان ہوتا تھا، اور ماروا سوچتی رہ جاتی تھی کہ آخر وہ چیز کیا ہے. بی گل ان دونوں ماں بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھیں اور ان دونوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھیں، مگر افسوس کہ وہ دونوں ماں بیٹی آج تک بی گل کو نہیں سمجھ پائی تھیں. لیکن جو کچھ بھی تھا، ماروا مرتضیٰ کی شخصیت اور ذہانت انہی کی مرہون منت تھی. ماروا کی شخصیت کو انہوں نے اپنے حساب منشا تراشا تھا. وہ مجسم ان کی سوچ، ان کی خیالات کا پیکر تھی. حالانکہ انہوں نے اس پیکر میں عافیہ بیگم کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن عافیہ بیگم کی بزدلی کے باعث انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا. مگر شکر تھا کہ ماروا نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا. وہ مردوں کے اس معاشرے میں مرد بن کے رہنے کا فن سیکھ گئی تھی. وہ کسی سے دبتی نہیں تھی، بلکہ دبا کے رکھتی تھی، جس پہ بی گل خوش ہوتی تھیں، لیکن عافیہ بیگم خوش ہونے کے بجائے خائف ہو کر رہ جاتی تھیں. کس سوچ میں گم ہو؟ نماز نہیں پڑھنی؟ بی گل وضو کر کے واپس آئیں تو ماروا کو ہنوز اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئیں. ان کی آواز پر وہ ٹھٹک کر متوجہ ہوئی. جی پڑھنی ہے نماز. وہ فوراً تخت سے اتری اور برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے لگی. پھر واش روم میں جا کر وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی. عافیہ بیگم اور بی گل کا کمرہ مشترکہ تھا، البتہ اس کا کمرہ الگ تھا، جو اس نے خود اپنی پسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. وہ اپنے کمرے کے درمیان بچھی چٹائی پہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی. نماز تو وہ ہمیشہ ہی بہت یکسوئی سے ادا کرتی تھی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا 1 گھنٹہ سونے کے لیے مقرر تھا. یہ اس کا معمول تھا. نیند لے کر تازہ دم ہونے کے بعد وہ ایک قریبی ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی. وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے داخلی دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں نصب اسٹینڈ میں سے ریموٹ نکال کر اسے اے سی آن کیا اور کولنگ بڑھا دی. اسی طرح ریموٹ دائیں ہاتھ میں لیے میز کی طرف آ گیا. ریموٹ اپنی ٹیبل پر ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ میں بریف کیس اس نے کرسی پر قریب نیچے رکھ دیا.
کمرے میں رفتہ رفتہ اے سی کی کولنگ بڑھ رہی تھی. تیز دھوپ سے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے. پارکنگ سے بلڈنگ کے اندرونی حصے تک آتے آتے چہرہ دھوپ سے تمتما اٹھا تھا. اعصاب پرسکون ہوئے تو اس نے جیب سے موبائل اور گاڑی کی چابی بھی نکال کر میز پر رکھ دی تھی اور پلٹ کر کھڑکی کے پردے برابر کر دیے، جس کی وجہ سے باہر آنے والی روشنی باہر ہی رہ گئی تھی اور اب روم میں صرف فینسی لائٹس کی روشنی جگمگا رہی تھی. May I come in, sir? اس کی پی اے سحر زمان دروازے پر دستک دیتے ہوئے اجازت طلب کر رہی تھی. Yes, come in. اس نے آہستگی سے اجازت دی اور مضبوط قدم اٹھاتا اپنی کرسی تک واپس آ گیا. Good morning, sir. سحر زمان نے بے حد خوشگوار انداز میں کہا. Good morning, Miss سحرش. پلیز تشریف رکھیے. اس نے شائستگی سے کہتے ہوئے کرسی کی سمت اشارہ کیا اور خود بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا. تھینک یو سر. وہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی. کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنی ٹیبل کے دراز کا لاک کھولتے ہوئے پوچھا. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں سر. اس نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا. وہ تو نظر آ رہا ہے. وہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا. Oh really sir, thank you so much. سحر زمان اس کے تبصرے پر بے پناہ خوش ہوئی کیونکہ وہ کسی دوسرے خصوصاً لڑکیوں پر ذرا کم ہی دھیان دیتا تھا. اس کے سامنے حسین سے حسین ترین لڑکی بیٹھی ہوئی ہو تب بھی وہ اپنی نگاہ اور نیت کو 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہلنے کی اجازت دیتا تھا. اور ایسے میں اس کے اس تبصرے پر سحر زمان خوش نہ ہوتی تو اور کیا کرتی. You're welcome. اس نے ذرا سا سرخم کرتے ہوئے کہا. آج کے دن کی کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ وہ فائلز نکال کر سیدھا ہوا اور اس سے آج کے دن کی ڈیٹیلز دریافت کرنے لگا. سر آج کے دن آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تقریباً 1 گھنٹے کے بعد آپ کی فیبرکس ڈیزائنرز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں آپ نے کلر اسکیم اور چند نئے ڈیزائنز ڈسکس کرنا ہے. کچھ اور نئے ڈیزائنز بھی سلیکٹ کرنے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل سیزن ہے، اس لیے اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. آج کل نئے ڈیزائنز کی ڈیمانڈ ہے. سحر زمان نے اس سے تفصیلات فراہم کرنا شروع کر دی تھیں. وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا. اس کے علاوہ اور آج کا دن کوئی اور پروگرام ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے اپنے دوست کی طرف لنچ پر جانا ہے. ان کی تاکید کے مطابق ٹھیک 2 بجے آپ کو ریسٹورنٹ کے ہال میں موجود ہونا چاہیے. وہ چونک گیا. کتنے بجے کا ٹائم ہے لنچ کا؟ اس نے دہرانے کا پوچھا تھا. سر 2 بجے. تو فیکٹری کا راؤنڈ لگایا جا سکتا ہے. اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے ٹائم کا اندازہ لگایا. لیکن سر ابھی تو آپ کی میٹنگ بھی ہے. اس نے پھر اسے یاد دہانی کروائی تھی. اٹس اوکے. لیکن سر ابھی تو آپ کی میٹنگ بھی ہے. اس نے پھر یاد دہانی کروائی تھی. اٹس اوکے. میٹنگ کون سا اتنی طویل ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 11 بجے میٹنگ ختم ہوگی تو ہم راؤنڈ پر چلے جائیں گے. لیکن ایک بات اور، فیکٹری میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آج راؤنڈ پر آ رہے ہیں. اس نے تاکید کی. اوکے سر، ایز یو وش. کیا میں جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی. آپ جا سکتی ہیں، لیکن پلیز فاروقی صاحب کو ذرا اندر بھیج دیجیے گا. اس نے مینیجر کو اندر بھیجنے کا کہا. اوکے سر. اس نے اس بات میں سر ہلایا. تھینک یو. وہ کہہ کر اپنے سامنے پھیلی ہوئی فائلز کی سمت متوجہ ہو گیا. وہ باہر نکل گئی. اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فاروقی صاحب کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا، یوں جیسے وہ پہلے سے ہی دروازے پر تیار کھڑے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آئیے تشریف رکھیے. اس نے کرسی کی سمت اشارہ کیا. سر آپ نے بلایا تھا؟ جی ہاں. اس فائل کی کاپی کروا کر لاکر میں رکھوا دیں اور یہ دونوں پیپرز کمپوز کروانے ہیں. تھوڑی دیر بعد میٹنگ ہے اور میٹنگ ختم ہونے سے پہلے یہ پیپرز مجھ تک پہنچ جانے چاہیے. اور ہاں، کمپوزر سے کہیے گا کہ ہاتھ ذرا جلدی چلائیے. اس نے تاکید کی. یہ اس کی شروع سے عادت تھی. وہ بعد میں سر کھپانے کی بجائے پہلے ہی تاکید کر دیتا تھا تاکہ نہ بعد میں اسے کوف اٹھانا پڑے اور نہ ورکرز کو عجلت اور بیزاری میں کام کرنا پڑے. ٹھیک ہے سر، میں ابھی کروا دیتا ہوں. فاروقی صاحب فوراً کرسی سے کھڑے ہو گئے. اور سنیے، وہ بینک سے لیٹر آیا ہے؟
اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا. نہیں سر, ابھی تو نہیں آیا. اوکے, جب آئے تو مجھے فوراً انفارم کر دیجیے گا, بہت اہم کام کروانا ہے. جی ٹھیک ہے سر. اوکے, آپ جا سکتے ہیں. انہیں جانے کی اجازت دے کر وہ دوبارہ فائلوں میں گم ہو گیا. وہ میٹنگ سے پہلے کے چند چھوٹے موٹے کام نمٹا لینا چاہتا تھا. وہ شروع سے ہی ایسا تھا, ذمہ دار, سلجھا ہوا, کام کے وقت صرف کام کی بات کرتا تھا. ٹائم ضائع کرنا اسے قطعاً پسند نہیں تھا. نیت کا صاف اور سچا اور کھرا آدمی تھا. اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے ورکرز اور بزنس کولیگز بھی اس سے خوش رہتے تھے. کبھی کسی بھی معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی کوتاہی ہونے دیتا تھا. اسی وجہ سے لوگوں کو اس سے شکایت بھی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ شکایت کا موقع دیتا ہی نہیں تھا. فیکٹری کا راؤنڈ لے کر تقریباً 1:15 بجے وہ واپسی کے لیے نکل آیا تھا, لیکن راستے میں اتنا رش تھا کہ کوشش کے باوجود وہاں سے جلدی نہیں نکل سکا. کراچی کی تپتی ہوئی سڑکوں پہ ٹریفک کا منہ زور سیلاب امڈا ہوا تھا. دھوپ, دھواں اور گرد و غبار نے گرمی کی شدت میں اور بھی اضافہ کر رکھا تھا. گاڑی کے تمام شیشے بند اور اے سی آن ہونے کے باوجود اسے الجھن اور گٹھن کا احساس ہو رہا تھا. وہ بہت ہی نفاست پسند آدمی تھا. اسے ایسے ماحول اور ہجوم سے کوفت ہوتی تھی, اسی لیے وہ جلد گاڑیوں کے اس ازدحام سے نکل جانا چاہتا تھا. لیکن پھر بھی اسے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی گیا. خدا کر کے روڈ خالی ملا تو اس نے بھی کئی اور بے چین لوگوں کی طرح گاڑی پوری رفتار پہ چھوڑ دی اور ٹھیک 1:45 بجے وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا. سر, آر یو تیمور حیدر؟ ویٹر اسے دیکھ کر تیزی سے قریب آیا. یس, I'm تیمور حیدر, اس نے ادبات میں سر جواب دیا. ویلکم سر, آئیے اوپر آ جائیے, آپ کی ٹیبل ٹاپ فلور پر ریزروڈ ہے. ویٹر اسے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور پر لے کر آ گیا. ولید نے ٹاپ فلور کی کھڑکی والی ٹیبل ریزرو کروا رکھی تھی. تیمور حیدر کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا. ولید نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیبل ریزرو کروائی تھی, کیونکہ ولید جانتا تھا کہ تیمور ہمیشہ ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور کی کھڑکی والی ٹیبل پسند کرتا ہے. تیمور حیدر دائیں ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا. ولید رحمان ابھی تک نہیں آیا تھا. تیمور حیدر اکیلا بیٹھا پچھلے 15 منٹ سے بار ٹائم دیکھ رہا تھا, لیکن ولید کا تو دور تک کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بار تیمور کا دل چاہا کہ وہ اسے میسج یا کال کر کے اس کی عزت میں اضافہ کرے, لیکن پھر خود ہی سر جھٹک کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا. ولید کو تو پتہ نہیں کب آنا ہے, وہ بھلا کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا. اے وہ دیکھو تیمور حیدر, ایک نسوانی آواز پہ تیمور حیدر کی انگلیوں کے پیڈ پہ حرکت کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے رکی تھی. انگلیاں رکی تھیں. یہ آواز دائیں سائڈ والی ٹیبل کی طرف سنائی دی تھی. کون تیمور حیدر؟ دوسری آواز میں حیرانی تھی. ارے وہی تیمور حیدر, ہمارے شہر کا نمبر 1 بزنس ٹائکون, حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک, شہر کا سب سے بڑا مل اونر ہے. لاسٹ سنڈے کو سنڈے میگزین میں انہی کا انٹرویو پڑھا تھا میں نے اور ماریا نے, اور تم لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا. پہلی نسوانی آواز نے دوسری کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی. ارے ہاں یاد آیا, تو یہ ہیں تیمور حیدر. واقعی یار, ان کی پرسنالٹی تو غضب کی ہے. دوسری والی آواز میں اب حد درجہ شوق, اشتیاق اور ستائش کی آمیزش تھی, گویا اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی. تیمور حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب مبذول کر دی تھی, کیونکہ یہ سب اس کے لیے ایک عام سی بات تھی. وہ جب بھی کہیں جاتا اسے ایسے ہی کامنٹ سننے کو ملتے تھے, کچھ اپنے بزنس اور کامیابی کی وجہ سے اور کچھ اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی, شخصیت کی وجہ سے. اسے ہمیشہ اس طرح پروٹوکول ملتا تھا جیسے اس وقت وہ لڑکیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی سمت متوجہ تھیں. آج ان کی کسی کے ساتھ ڈیٹ تو نہیں ہے؟ کافی دیر سے اکیلے بیٹھے ہیں, انتظار میں لگ رہے ہیں. یہ کوئی تیسری آواز تھی جس نے پہلی 2 آوازوں میں مداخلت کی. ارے یار آہستہ بولو, اگر انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گے؟ چوتھی آواز نے سرزش کی. کچھ نہیں سوچیں گے, وہ کہتے ہیں فضول سوچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا.
یہ شگفتہ تیسری آواز نے چھوڑا تھا، یہ شگوفہ تیسری آواز نے چھوڑا تھا، جس پہ باقی تینوں آوازیں ہنسی کے ساس کی طرح کھنک اٹھی تھیں۔ تیمور حیدر لڑکیوں کی اٹکھیلیوں میں دل ہی دل میں مسکرایا۔ ہائے نو اٹس اوکے غلطی ہائے اچانک اس کے قریب سے ولید کی آواز ابھری، لیکن تیمور نے اس کی آواز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہیلو مسٹر تیمور حیدر، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ولید نے ٹیبل بجا کر اسے متوجہ کیا۔ لیکن میں اس وقت کسی اور سے مخاطب ہوں، اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کس سے؟ ولید نے جھٹ استفسار کیا۔ اپنے کزن سے، اس نے مختصراً جواب دیا۔ او میں سمجھا کہ ولید نے مایوسی سے کہا، اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو تم سمجھے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ بزی ہوں؟ تیمور نے اس کے ذہن میں آنے والے خیال کو لفظوں کا روپ دیا۔ آف کورس یار، مگر میں بھول گیا تھا کہ صنف نازک کے حوالے سے تمہارے اندر کشش کے تو کوئی جذبات ہی نہیں ہیں۔ تم صنف نازک کو بھی ایسے ہی لیتے ہو جیسے کہ ولید رحمان کو۔ اس نے کافی افسوس سے سر ہلایا۔ یہ جذبات تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے؟ تیمور نے خفگی سے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ماشاء اللہ، ہم تو ایسے جذبات سے مالا مال ہیں، ولید نے فخری انداز میں بازو پھیلا کر کہا۔ اسی لیے تو جگہ جگہ لٹاتے پھر رہے ہو، اس نے طنزیہ کہا۔ اور تم تالا لگائے بیٹھے ہو، ولید نے بھی چڑھ کر جواب دیا۔ میں بددیانت نہیں، تیمور کا لہجہ مضبوط تھا، اس کے کردار اور شخصیت کی طرح۔ واہ کیا خوب کہی، لیکن میرے یار مجھے اتنا تو بتا دو، آج کل کے زمانے میں کون ایماندار ہے تیمور حیدر کے علاوہ؟ ولید اس سے بحث پر اتر گیا۔ گویا تمہاری بات کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل کے زمانے میں ایمان ختم ہو گیا ہے؟ تیمور حیدر نے اس پہ نظر جماتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ایمان ختم نہیں ہوا یار، ایماندار ختم ہو گئے ہیں۔ ایمان بیچارہ تو اب اکیلا نظر آتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، صرف اس تلاش میں کہ شاید کوئی اسے سنبھالنے والا مل جائے۔ جہاں بھی جاتا ہے اسے وہاں پہلے سے ہی بے ایمانی براجمان نظر آتی ہے، اور ایمان بیچارہ منہ سر لپیٹ کر خاموشی سے واپس پلٹ آتا ہے۔ افسوس، کہیں ٹھکانہ ہی نہیں مسکین کا۔